بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد زیادہ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کئی عام چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے، مثلا کسی کو بدلتے موسم کے ساتھ، کسی کو پیدل چلنے اور کسی کو ٹھنڈ لگنے وغیرہ سے۔ اس بیماری کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے عام اور بڑی وجہ پھیپھڑوں کی بیماری ہے۔ اگر اچانک ہی سانس لینے میں مشکل یا دم گھٹنے لگے تو یہ ایسی علامت ہے جو کہتی ہے کہ اب ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ در حقیقت سانس لینے میں مشکلات کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی کوئی مرض، کسی بیرونی عنصر یا ذہنی صحت میں مسئلہ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہو لیکن پھیپھڑوں کے ٹیسٹ کلیئر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دم گھٹنے کی مختلف وجوہات اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کی مختلف علامات کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دل کا مسئلہ۔ جب دل پوری طرح خون پمپ کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے لیے جسم میں آکسیجن کی فراہمی مشکل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں خون پھیپھڑوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اس عرضے میں عام کام جیسے سیڑھیاں چڑھنا، لمبی چہل قدمی یا سودا سلف اٹھانا بھی تھکاوٹ کا شکار بنا سکتا ہے۔ نمبر 2، کاربن مونو آکسائڈ۔ یہ گیس بے رنگ اور بے بو ہوتی ہے جو کہ واٹر ہیٹر اور گاڑی کے دھوئیں سے خارج ہوتی ہے، یعنی اگر ٹریفک جام میں پھنس جائیں تو اس گیس کے نتیجے میں سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ خون کے سرخ خلیات کے لیے جسم میں آکسیجن کی منتقلی کو مشکل بناتی ہے۔ نمبر 3، ذہنی بے چینی۔ اگر اچانک ہی سانس لینے میں مشکل یا دم گھٹنے لگے تو یہ ذہنی بے چینی کا حملہ ہو سکتا ہے، یعنی جب لوگ ذہنی طور پر خوفزدہ یا فکر مند ہوں تو سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے، جو کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، مگر یہ اس صورت میں سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے اگر پھیپھڑوں کے کسی مرض کا سامنا ہو۔ نمبر 4، نزلہ زکام۔ ناک کے بہنے، چھینک اور بخار کا باعث بننے والا ایک وائرس پھیپھڑوں اور سانس کی گزرگاہ کو بھی متاثر کرتا ہے اور کھانسی بڑھاتا ہے، جس سے سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ وائرس ہفتہ بھر میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بلڈ کلاٹ۔ اگر اچانک ہی سانس لینے میں مشکل یا دم گھٹنے لگے تو یہ پھیپھڑوں کی کسی شریان میں بلڈ کلاٹ یا شریانوں میں کسی مسئلے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، سلیپ ایپنیا۔ اس عرضے میں دوران نیند سانس چند لمحوں کے لیے رکتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی تھکاوٹ، ذہنی چڑچڑاپن کا اگلی صبح سامنا ہوتا ہے۔ یہ عرضہ بلڈ پریشر کے مرض کے ساتھ امراض قلب اور فالج کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ نمبر 7، نمونیا۔ نمونیا کا مرض پھیپھڑوں میں سیال بھر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں ٹھنڈ اور بخار کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 8، خون کی کمی۔ جب جسم میں خون کے صحت مند سرخ خلیات کی کمی ہو تو آکسیجن ٹیشوز تک پہنچ نہیں پاتی، جس کے نتیجے میں متاثرہ فرد کمزوری اور تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اس عرضے میں سر چکرانے اور جلد کے پیلے پن کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جبکہ دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، دمہ۔ سانس کی نالی اس مرض کے دوران اچانک سکڑتی ہے جبکہ سوجن کا بھی شکار ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس لینے میں جد و جہد کا سامنا ہوتا ہے اور سانس لیتے ہوئے سیٹی کی سی آواز آتی ہے۔ یہ تو واضح نہیں کہ کچھ افراد میں اس کا عملہ کیوں ہوتا ہے، مگر متعدد عناصر جیسے پولن، مٹی، دھواں، ورزش، ٹھنڈی ہوا، نزلہ زکام یا تناؤ اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایسا اکثر پھیپھڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جان لیجئے کہ ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پھیپھڑوں اور دل کے امراض پاکستان میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں اور ہر 4 میں سے ایک پاکستانی اسی عارضے کا شکار ہے، اور خود غور کریں تو یہ ایسا غلط بھی نہیں۔ ہمارے طرز زندگی کی مختلف عادات جیسے تمباکو نوشی، زیادہ چربی والی غذائیں اور ایسے ہی دیگر عناصر، تاہم صرف مسلسل کھانسی ہی پھیپھڑوں کے امراض کی نشانی نہیں بلکہ چند اور دیگر عام نشانیاں بھی اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ اب ہم آپ کو پھیپھڑوں کی بیماری کی وہ نشانیاں بتائیں گے جن کا اکثر افراد کو علم ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، ایک ٹانگ میں سوجن اور درد۔ پہلی نظر میں تو ایسے ہی لگے گا کہ اس مسئلے کا پھیپھڑوں سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے جو کہ ٹانگ کی ایک رگ میں خون جمنے یا لوتھڑا بننے کی ہوتی ہے۔ ایک امریکن تحقیق کے مطابق ٹانگ میں بلڈ کلاٹ کا اثر پھیپھڑوں تک جا سکتا ہے اور اس مسئلے کو پلمونری ایمبولزم کہتے ہیں۔ پھیپھڑوں میں بلڈ کلاٹ دوران خون کو بلا کر کے سنگین نوعیت کا نقصان پہنچا سکتی ہے اور ایسا ہونے پر 30% مریضوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دم گھٹنا۔ اگر تو آپ کے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہو تو موسمی نزلہ زکام یا فلو آپ کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر پھیپھڑوں کے کسی مرض کا سامنا ہو تو موسمی بیماریوں کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھیپھڑوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں،
जो मौसमी बीमारियों को नमूनिया में बदलने का खतरा बढ़ाते हैं। आमतौर पर फेफड़ों में कोई मसला हो और नज़ला जुकाम लाहिक हो जाए तो दमा के मरीजों की तरह सांस लेने में मुश्किलात का सामना हो सकता है और ऐसी सूरत में डॉक्टर से रजू किया जाना चाहिए। नंबर 3, सीढ़ियाँ चढ़ने की बजाय लिफ्ट को इख्तियार करना। अगर आपको ये एहसास हो कि आम सरगर्मियां भी सांस लेना मुश्किल बना देती हैं और काफ़ी अरसे से खांसी की शिकायत हो या दम घुटता हो तो अपने डॉक्टर से फेफड़ों के अमराज का टेस्ट करा लेना चाहिए। इस हवाले से तिबी माहिरीन का कहना है कि बेशतर अफराद को इसका एहसास ही नहीं होता कि वो फेफड़ों के अमराज का शिकार है, खुसूसन खवातीन। मजीद बना बेशतर अफराद को लगता है कि सांस लेने में मुश्किल की वजह उम्र बढ़ना है, मगर ये जान लें कि उम्र बढ़ने से भी आमतौर पर यह मसला किसी मर्ज के बगैर लाहिक नहीं होता। नंबर 4, सांस में खड़खड़ाहट। तिबी माहिरीन के मुताबिक अगर लोगों को ये एहसास हो कि वो गहरी सांस नहीं ले सकते तो उन्हें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि किसी भी मुमकिना मर्ज जैसे फेफड़ों के अमराज जिनमें फेफड़ों में हवा गुजरने की राहें बंद या रुकावट का शिकार हो जाती हैं, खून की कमी या अनीमिया जिसकी निशानदेही एक आम खून के टेस्ट से हो सकती है, या सांस लेते हुए खड़खड़ाहट की आवाज़, या फिर एक और मुमकिना वजह बालिगों को एलर्जी से होने वाला दमा हो सकती है जो बचपन में लाहिक होने वाले दमा से ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 5, कोई अलामत ना होना। फेफड़ों का कैंसर ऐसा मर्ज है जिसके बारे में आप कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे, मगर दहशत ज़दा कर देने वाला अमर यह है कि इब्तदाई मरहले पर यह सरतान अक्सर किसी भी तरह की अलामात के बगैर शिकार करता है। जो चीज़ मरीजों और डॉक्टरों को बेवकूफ़ बनाती है वो ये है कि फेफड़ों के सरतान का आगाज और फैलना बहुत ही अनदेखे अंदाज में होता है। जब तक अलामात जाहिर होना शुरू होती हैं तब तक ये जिस्म के दीगर हिस्सों तक फैलकर नाकाबिले इलाज बन चुका होता है। आखिरी स्टेजिस पर होने वाला इलाज न सिर्फ महंगा होता है बल्कि अमूमन इसके नताइज भी खास नहीं होते। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों या प्यारों को इस कैंसर में मुब्तला देखा है वो जानते हैं कि मरीज अपनी जिंदगी के आखिरी चंद माह किस कदर अजियत में गुजारते हैं। कैंसर की पेशगी तशखीस उन लोगों की स्क्रीनिंग के जरिए हो सकती है जो कैंसर का शिकार होने का सबसे ज्यादा खतरा रखते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक हम अक्सर इब्तदाई मरहले में फेफड़ों के सरतान को हादसाती तौर पर ही तलाश करते हैं, और वो भी इस सूरत में जब मरीज किसी वजह से सीने या रीढ़ की हड्डी का एक्सरे कराए और किसी और मर्ज की बजाय कैंसर पकड़ा जाए। इस कैंसर की दीगर अलामात में कमर दर्द, सर दर्द, थकावट, जो कि आमतौर पर मर्ज का जिस्म के किसी और हिस्से में फैल जाने पर सामने आने वाली निशानी है। अगर तो आपकी उम्र 55 साल से जायद है और तंबाकू नोशी करते हुए 2 दहाई से जायद अरसा हो चुका है तो आपको इस हवाले से मुआलिज के मशवरे से सीटी स्कैन कराना चाहिए। नंबर 6, खांसी में खून आना। ये एक खतरे की घंटी बजाने वाली निशानी है जो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर के पास भेज सकती है। ये फेफड़ों के कैंसर की भी अलामत हो सकती है और टीबी की भी, जबकि और भी कई अवारिस की जानिब इशारा हो सकता है जिसकी निशानदेही तिबी मुआयने से ही मुमकिन हो सकती है। तो ये ऐसी अलामत है जिसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरी तौर पर किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। फेफड़ों को सेहतमंद कैसे रखें? सबसे अहम चीज़ तो यह है कि फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए तंबाकू का इस्तेमाल तर्क कर दें। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि फेफड़े ऑक्सीजन को फिल्टर करके इसे जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंचाते हैं और जिस्म के अंदर सेहत के लिए नुकसानदेह कचरे को साफ करते हैं, और आप इन फिल्टर्स को ब्लॉक करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास इनका एक ही सेट है। तो इस उज़्व का ख्याल रखें।